أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الاتهامي السيد البديع السراج المضيء الكوكب الدري صاحب مخالب السكينة المدفون بأرض مدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الحبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقدين المنتجبين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صل على محمد وآل محمد. معزز صاحب کرام، جناب مطلوب ذکر امام سے اپنی معرفت امام میں اضافہ کرنے والوں پروردگار عالم اپنی محکم کتاب جس کے کئی نام اس قرآن میں ذکر ہوئے ہیں، کبھی اسی قرآن کا نام ذکر ہوا، کبھی اسی قرآن کا نام قرآن ہوا، کبھی اسے کتاب سے تعبیر کیا گیا. اس کتاب میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ میں کافی مرتبہ کر چکا ہوں، مزید ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ سوالات جو اس آیت کے ضمن میں یا اس موضوع کے ضمن میں جو ہمارا موضوع ہے، فلسفہ امامت. فلسفہ امامت یعنی فلسفہ کیا ہے امام بنانے کا، کیوں امام بنایا گیا، اس کے پیچھے مقصد کیا تھے، وجہ کیا تھی. بہت سی چیزیں بتا چکا ہوں کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. اگر بغیر مقصد کوئی کام کیا جائے تو وہ کام کامیاب نہیں ہوتا ہے. ضروری یہ ہے کہ جو بھی مقصد، جو بھی کام کیا جائے، اسے کرنے سے پہلے ایک مقصد کو تیار کر لیا جائے. ہمیں اس مقصد کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کام کو انجام دینا ہے.
امام حسین علیہ السلام جب مدینے کو چھوڑ رہے ہیں اور کربلا جا رہے ہیں بغیر مقصد کے نہیں گئے، بلکہ ایک ایسا مقصد تھا ان کے ساتھ کہ جو آدم کا بھی مقصد تھا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی مقصد تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی مقصد تھا، خود آخری نبی کا بھی مقصد تھا، علی کا مقصد تھا، حسن علیہ السلام کا مقصد تھا۔ وہ مقصد لے کر امام حسین کربلا کے میدان میں آئے۔ اب جب 10 محرم ہو گئی، 11 محرم کی تاریخ آئی اور زینب سلام اللہ علیہا اب جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام جا رہی ہیں وہ بھی مقصد لے کے جا رہی ہیں، وہ بھی مقصد لے کے جا رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا، ملے گا امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ خدا کے دین کا چرچا ہو جائے، خدا کا دین ہر ایک گھر میں پہنچ جائے۔ جناب زینب علیہ مقام کا مقصد یہ تھا کہ جس نے دین خدا کو بچایا اس حسین کا ذکر گھر گھر میں پہنچ جائے۔ جو کر رہے ہیں یعنی دونوں کا مقصد تھا۔ کمال یہ ہے کہ دونوں کے مقصد میں تباین نہیں ہے، یعنی فرق نہیں ہے، بلکہ تماثل ہے، مماثلت رکھتی ہے، دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ کیوں ملتے جلتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو امام مقصد لے کے کربلا کے میدان میں آئے اور پھر اسی مقصد کو جناب زینب نے آگے بڑھایا، وجہ یہ تھی کیونکہ زینب جانتی تھی کہ حسین کا مقصد کیا ہے۔ اب میں اگر اور واضح کروں اور اپنے موضوع سے رکھ دوں تو میں اتنا کہہ دوں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا ایک امام کی بہن تو ضرور ہے، مگر اس سے پہلے وہ ایک امام کے لیے ویسے ہی ہے جیسے ایک عام رعایا ہوتی ہے۔ مطلب کہنے کا کیا ہے؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ زینب مقصد حسین کو اس لیے پہچان رہی ہے کیونکہ ان کے دل میں معرفت حسین تھی، ان کے دل میں معرفت امام تھی۔ ایک سلوات پڑھنے یہ بالکل کر رہا ہے محمد علیہ عرض یہ کرنا ہے اور آسانی سے عرض یہ کرنا ہے کہ اس امامت کے پیچھے بھی کوئی مقصد رہا ہے خداوند عالم کا۔ بہت سی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جو امام کے بارے میں بیان کرتی ہیں، امامت کے بارے میں اشارت بھی بیان کرتی ہیں اور بہت سی باتیں ہیں۔ اب چونکہ آج میں نے سوچا تھا کہ آج جو گفتگو کی جائے، اب ظاہر ہے کہ بچے جو ہے وہ زیادہ آگے بیٹھتے ہیں تو ایسی بات کی جائے کہ تاکہ ان کو بھی جو ہے وہ کچھ فائدہ حاصل ہو۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ فرش ادا کا ہی یہ تصدق ہے کہ ہمارے بچے دوسروں کے گوروں سے بہت آگے ہوتے ہیں۔ یہ فرش ادا کا تصدق ہے، یہ فرش ادا کی دین ہے۔ ہمارے بچے جو ہیں جانتے ہیں فضیلت پاک کے نام، بارہ امام کے نام اور امام حسین علیہ السلام کو کس نے قتل کیا، یہ سب جانتے ہیں۔ ایک ٹی وی رپورٹر جو ہے وہ انٹرویو لے رہا تھا 10 محرم کے دن، اس نے بھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے بچوں سے جو دوسروں کے آئے اس نے جانتے بھی ہیں کہ نہیں جانتے ہیں۔ اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بھی دوسروں کے طریقے سے ان سے نام پوچھا جائے تو پاک کے نام کے ساتھ نہیں بتا پائیں گے۔ اب وہ آگے بڑھا اور پوچھنے لگا کہ یہ بتاؤ، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یہ بتاؤ کہ تم آج 10 محرم کو، دیکھیں مقصد، تم آج 10 محرم کو امام کو کیسے پہچانتے ہیں؟ تم آج 10 محرم کو کیوں جمع ہوئے ہو؟ جلوس میں کیوں آ رہے ہو؟ بچوں نے کہا ایک بچی آگے بڑھی کر جائے گی کیونکہ ہمارے امام کو یزید نے شہید کر دیا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ بچی نے کیوں نہیں کہا کہ امام کو مار دیا تھا؟ کیوں نہیں کہا اس بچی نے کہ امام کو مار دیا گیا تھا؟ اس نے کہا امام کو شہید کر دیا تھا، امام کو شہید کر دیا۔ پھر اس نے سارے تفسیر پوچھے کہ بتاؤ آج کے دن کیا کیا ہوا؟ تو 5 یا 6 بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ڈھونڈ لگائے
دیکھیے گا، میں اسی کو بہت سے دیکھ رہا تھا اور سب غلط ہو گیا کہ کمال ہے اس ممبر حسینی کا کہ ان بچوں کو کتنا جوان کر گئے. کمال ہے اس ممبر حسینی کا. بچے آگے بڑھتے ہیں سارے واقعے بیان کرنا شروع کرتے ہیں کہ دیکھیے آج کے دن ایسا ہوا تھا، یزید نے پانی بند کر دیا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ آگے بڑا بننے کے بعد کہتا ہے کہ 6 مہینے کے اندر کوئی پانی نہیں دیا. یعنی امام حسین علیہ السلام کے جو لشکر میں لوگ ہیں اس میں جو سب سے چھوٹا ہے، اس آزاداری نے یہ کیا کہ ان شیعوں کو سب سے چھوٹے بچے کو بھی بھولنے نہیں دیا. ایک سوال پڑے بر محمد و علیہ محمد. میں اس چھوٹے بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ دیکھیے آپ اگر کوئی بھی چیز کے بیچ میں بات آتی ہے تو تھوڑا سا 2 منٹ میں دقت ہوتی ہے، لیکن آپ کوشش کیجیے گا بات تک پہنچنے کی. چھوٹے بچے ہیں، میں انہیں سے بات کروں کیونکہ یہ زیادہ ہے ہمارے سامنے اور ان کو بھی سیکھنا ہے. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، میں اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں، موضوع ہے امامت. آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ سے ریزن پوچھا جاتا ہے. پوچھا جاتا ہے یہ بتاؤ 2 2 4 کیسے ہوا، 2 2 5 کیوں نہیں ہو سکتا ہے. آپ کہیں میتھمیٹکس ہے، بنا کرنے والے نے بنانے والے نے ایسا بنایا 2 2 4 ہو سکتا ہے، 2 2 5 نہیں ہو سکتا ہے. کیا اور آگے بڑھوں، 2 سے پہلے 1 ہوتا ہے، 1 سے پہلے 2 کیوں نہیں ہو سکتا. یہ سوال ہے نا. تو ایک بچہ جواب دے گا نہیں 1 1 رہے گا، 2 2 رہے گا، 3 3 رہے گا. مطلب یہ ہے کہنے کا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میتھمیٹکس یا یہ جو جوڑ اور گھٹاؤ ہے اس کی کیا قوانین ہے اور اس کا مقصد کیا ہے میتھمیٹکس میں. اگر یہ نہ ہو، اس کا علم نہ ہو تو کوئی سرفرا کہہ دے گا کہ 2 2 5 ہوتا ہے نا. کوئی سرفرا یہ کہہ دے گا کہ 2 2 5 ہوتا ہے کہہ دے گا. لیکن جب اسے معلوم ہو کہ نہیں میتھمیٹکس کا قاعدہ یہ ہے اور جوڑ اور گھٹائی جب جوڑنا اگر ہے تو 2 تو جاری ہوگا، 2 2 5 نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ان بچوں کو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ جسے امام بنایا جا رہا ہے امام وہی ہوگا جسے اللہ بنا کر بھیجے گا. ایک سلوات پڑھے پر محمد و علیہ محمد. بس دھیرے دھیرے آگے بڑھا. اب میں یہاں پہ ایک سوال ہے، سوال کو غور سے سمجھیے کیونکہ ابھی مسلسل اس سے بہت سی مجلسیں ہوتی ہیں، بہت سی گفتگو ہے اس میں. ابھی تو تفاصیل میں جو باتیں آئی ہیں وہ ذکر کرنا بھی رہ گیا ہے، لیکن وہ میں دھیرے دھیرے آپ کے سامنے بیان کروں گا. سنیے گا. امام ہے نا، یہ تو سب مان رہے ہیں نا. کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ امام کو ہم بغیر دلیل کے مانیں گے؟ ہمیں کیا دلیل کی ضرورت، امام ہے مانیں گے. ختم بات. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ایمان اتنا پختہ ہے کہ ہم مانیں گے کہ ہاں امام ہے، ہمیں دلیل مت دکھاؤ، ہمیں دلیل مت سکھاؤ. ٹھیک ہے، یہ آپ کو کر لیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ مان گئے. خدا نخواستہ اگر کوئی ہدایت چاہتا ہو آپ بھی اسے یہی جملہ کہیں گے، آپ بھی اسے یہی جملہ کہیں گے پر امام ہے تو اسے مان لو کسی بھی طریقے سے. اگر یہ رہا تو 1400 سال پہلے کے مسلمان میں یا دور جاہلیت کے مسلمان میں اور آپ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ آپ میں اور اس میں فرق کیا رہ جائے گا؟ مطلب یہ کہ دلیل چاہیے. امام کو ماننے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. نحنو ابناء الدلیل. امام فرماتے ہیں کہ ہم ابناء الدلیل ہیں، ہم دلیل والے ہیں، ہم دلیل کے بغیر کسی چیز کو نہیں مانتے. اصول دین 5 ہیں، بچوں معلوم ہے نا اصول دین کتنے ہیں؟ 5. توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت. یہ 5 اصول ہیں. اصول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصل، جڑ. اگر انہیں ہٹا دیا جائے تو اسلام گر پڑے گا. اگر انہیں ہٹا دیا جائے تو اسلام گر پڑے گا. اب فروعین کتنے ہیں؟ 10. فرو کا مطلب ہوتا ہے شاخ. شاخ جیسے پیڑ ہو، اسلام ایک پیڑ ہے، اس کی ایک شاخ نماز ہے، ایک شاخ روزہ، ایک شاخ حج، ایک شاخ زکات، ایک شاخ خون. اس طریقے سے پڑھتے چلے جائیں تولا تولا
بات یاد رکھیے گا، اصول دین میں دلیلوں کی ضرورت پڑتی ہے. آپ بغیر دلیل کے خدا کو ایک نہیں مان سکتے ہیں. یہ بات سمجھ لیجیے گا. آپ اگر شرط اگر آپ ویسا مسلمان بننا چاہتے ہیں جیسا علی بنانا چاہتے ہیں تو آپ بغیر دلیل کے خدا کو ایک نہیں مانیں گے. رسول کی ضرورت ہے، آپ بغیر دلیل کے نہیں مانیں گے. کتنی بڑا دکھ پائے گا آگے. میں مقدمہ بیان کر رہا ہوں، بغیر دلیل کے آپ نہیں مانیں گے. خدا عدل کرتا ہے، آپ بغیر دلیل کے نہیں مانیں گے. بغیر دلیل کے نہیں مانیں گے. اصول میں ادلہ کی شرط ہے. اسی طریقے سے امامت نہیں، بغیر دلیل کے نہیں مانیں گے. قیامت نہیں، بغیر دلیل کے نہیں مانیں گے. اب فروع دین میں ایسی جگہ ہے کہ آپ دلیل نہیں پوچھ سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے رسول سے کہ یا رسول اللہ یہ نماز آئی ہے کیوں آئی، دلیل کیا ہے. نہیں، دلیل نہیں کر سکتا. یہاں پہ کہے گا کہ سلو کما اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں. دلیل کی یہاں ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو جو رسول لے کے آئے اس سے لے لو. نماز میں آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں. ہاں، جو نماز کے قاعدے بیان کرے گا، جو نماز کے قوانین بیان کرے گا، جو بتائے گا کہ دوسری رکعت میں جو ہے، تیسری رکعت میں جو ہے تسبیحات ایک مرتبہ ہے یا 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو. اب جب وہ کہے گا تو اسے دلیل کی ضرورت پڑے گی. آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اب امام کو بغیر دلیل کے نہ مانیے. ایسی عادت نہ بنائیے کہ امام کو بغیر دلیل کے ماننا پڑے. میں واقعہ پڑھتا ہوں، بڑا سنایا ہوا واقعہ، اس سے فائدہ لیتا ہوں، استفادہ کرتا ہوں. آخری نبی ہے. کون ہے آخری نبی؟ جو امام بھی ہے، عالمین کے امام ہے. توجہ کیجیے گا، جو عالمین کے جو عالمین کے امام ہے. بہت سنت واقعہ ہے. جگہ سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک گڑیا ہے جو چرخا کاٹ رہی ہے. جو چرخا کاٹ رہی ہے. رسول آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں، اے گڑیا کوئی خدا ہے؟ کوئی خدا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں رسول اللہ خدا ہے. نبی کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ میں کہوں گا یہ گڑیا ہے یا رسول اللہ اس نے کہہ دیا ہے تو خدا ہے، بات ختم ہو گئی. دلیل کی ضرورت کیا پڑی؟ دلیل کی ضرورت کیا پڑی؟ کہا کہ دلیل چاہیے مجھے. میں کب کہہ رہا ہوں کہ یہ دلیل ابو ذر والی دلیل دے، کمبر والی دلیل دے. یہ اپنے حساب سے دلیل دے دے. یہ اپنے حساب سے، اپنی استطاعت جتنا یہ جانتی ہے اس حساب سے دلیل دے دے، بات ختم ہو جائے گی. بڑھیا نے کیا کہا؟ یہ چلتا جب میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، جب میں ہاتھ روک لیتی ہوں تو رک جاتا ہے. اس میں دلیل کیا سامنے آ رہی ہے؟ دلیل یہ سامنے آ رہی ہے کہ جب یہ معمولی سا چرخا بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا، یہ کائنات کا نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ یہاں کی مثال کو آپ دیکھ لیں، بہت سی مثالیں ہیں. اتنا سمجھ میں آ گیا کوئی ہے کہ جو چلا رہا ہے. اب اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دلیل آپ کے پاس بھی ہونی چاہیے اور دلیل ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی دلیل بھی ویسی ہی دلیل ہو کہ جیسے کسی بڑے فلاسفر کی دلیل ہو، کسی بڑے عالم کی دلیل ہو. نہیں، آپ خود فکر کیجئے. آپ پھول کو دیکھیے تو سمجھ لیجیے کہ ہاں کوئی ہے جس نے پھول میں خوشبو کو اتار دیا ہے. آپ سورج کو دیکھیے تو کہیے کہ ہاں کوئی ہے کہ جو سورج کو نکال رہا ہے. آپ چاند کو دیکھیے تو سمجھ جائیے کوئی ہے جس نے چاند کو زوفشاں کر دیا ہے. آپ قندیلوں کو دیکھیے، آپ سمندروں کو دیکھیے، سمندروں میں پانی کو دیکھیے، پانی کی روانی کو دیکھیے، روانی میں اڑتے ہوئے بھاپ کو دیکھیے، بھاپ کا بادلوں میں تبدیل ہونے کو دیکھیے، بادلوں سے واپس پانی میں برسنے کو دیکھیے. آپ یہ سب دیکھیے، دیکھتے جائیے اور سوچتے جائیے. ایک حدیث یاد آ گئی کہ عابد کی عبادت سے زیادہ مفکر کا فکر کرنا یہ بلند ہے. اس کو کہتے ہیں کہ عابد کی 1000 رکعت نماز سے زیادہ ایک مفکر فکر کرنے والا کا تھوڑی دیر سوچنا. آپ کبھی تنہائی میں بیٹھیے تو بیٹھ کے سوچیے کہ آخر امام کو بھیجنا کیوں پڑا. تو اتنا سمجھ آئے گا رسول یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس دلیل ہو،
اپنے حساب سے تم جتنی تمہارے پاس کیپیسٹی ہے، جتنی استطاعت ہے، اتنی تمہارے پاس ہونی چاہیے۔ اب میں آپ سے یہ کہوں، یہ گڑیا تھی نا، اس نے اپنے حساب سے تو بہت بڑی دلیل دے دی۔ سامنے کی مثال اس کو بولتے ہیں فی البدیہہ، یعنی بدیہتاً اس نے جو ہے وہ فوراً بتا دے کہ مولا ایسا ہے۔ اب آپ کی بستی میں شاعر بھی ہوں گے، بہت سے بڑے بڑے شاعر بھی جو ہے وہ مالیگاؤں سے نکلے ہیں، کافی اردو کا کام رہا ہے مالیگاؤں، کیونکہ میرا اردو ادب سے تعلق ہے تو میں جانتا ہوں مالیگاؤں کا اردو ادب میں بہت بڑا کام رہا ہے، بالخصوص اردو شاعری میں بہت زیادہ کام رہا ہے۔ اسی لیے وہ شہر یا وہ علاقے جہاں پہ اردو گھر کی ضرورت پڑی ہے، اس میں مالیگاؤں کا نام ہے نا۔ آپ کے علاقے میں اردو گھر ہے کہ نہیں ہے؟ اردو گھر ہے، اردو میں بڑا کام کیا ہے۔ اب سامنے کی مثال ہے، آپ کے بیچ میں بھی کوئی شاعر ہوگا، کیونکہ آپ بھی اکثر افراد یہاں پہ ایسی بستی سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو شاعروں کی بستی سے ہیں، مبارک پور ہے، اعظم گڑھ ہے، یا آپ دوسرے علاقے آپ دیکھ لیں، وہاں پہ شعراء گزرے ہیں، کمال کے شعراء گزرے ہیں، بڑے اچھے اچھے نوخان گزرے ہیں۔ کیسے کیسے نوخان گزرے ہیں؟ وہ نوخان گزرے ہیں کہ جنہیں دھن بنانے کے لیے گانا نہیں سننا پڑا تھا، جنہیں دھن بنانے کے لیے گانا نہیں سننا پڑا تھا، وہ اپنی اپنی مضبوط دھن ہوا کرتی تھی اور کمال کی دھن ہوتی تھی۔ تو ایک شاعر جو مان لیجیے کوئی بچے نے کہا یا کسی نے کہا کہ اب میں کل سے شاعری کروں گا، تو کیا کرے گا؟ وہ اسلوب شاعری سے اتنی جلدی واقفیت اتر نہیں پائے گا۔ اسے کیا معلوم کہ تشبیہ کیا، اسے کیا معلوم استعارہ کیا ہوتا ہے، اسے کیا معلوم کنایہ کیا ہے، اسے کیا معلوم تفسیر کیا ہے، اسے کیا معلوم بحث کیا ہے، اسے کیا معلوم علم عروض کیا ہے، اسے کیا معلوم؟ اسے کچھ بھی نہیں معلوم ہے، حتیٰ کہ اسے اسلوب شاعری کا علم ہی نہیں ہے، مگر اسے شوق آ گیا ہے میں شاعری کروں گا تو پھر کروں گا، اب چاہے بغیر قافیے کے ہو چاہے بغیر ردیف کے ہو، اب میں شاعری کروں گا، جب وہ ہو جائے تو میں شاعری کروں گا۔ اب ایک اسی کے سامنے ایک استاد شاعر ہو، جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ شاعری جو کرتا ہے وہ استادانہ شاعری کرتا ہے، استاد شاعر ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ ادب سے واقفیت رکھتے ہیں، میں بہت خوشی ہوتی ہے کہ آج بھی ایسے زمانے میں جب آپ ایسے علاقے میں ڈھونڈیے اور آپ کو بورڈ میں اردو میں لکھا ہوا ملے تو سمجھ جائیے آپ سب سے زیادہ قریب ہے اردو میں، ورنہ اچھے اچھے اردو کے علاقے کی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اردو یہاں سے پروان چڑھی ہے، وہاں پہ بھی بورڈ میں کالج لکھا جاتا ہے تو انگلش میں لکھا جاتا ہے، اسکول لکھا جاتا ہے تو حد تو یہ ہے کہ مدرسہ بھی لکھا جاتا ہے تو انگلش میں مدرسہ لکھا جاتا ہے۔ یہ آپ اپنے آپ کو غور سے سمجھیے، فون کیجیے اور اردو کے بات نہیں کریے، کیونکہ اس اداراری کی ہندوستان میں جس زبان نے سب سے زیادہ خدمت کی ہے وہ آپ کی اردو زبان ہے، آپ کی مادری زبان ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عزیزوں، اگر استاد شاعر اگر شاعری کرے، آپ شاعر ہوں گے، استاد شاعر بھی ہوں گے بہت سے افراد، اب اگر وہ شاعری کرے تو اس کو معلوم ہوگا کہ اشعار یا شعر کی کتنی اصناف ہوتی ہے، کتنی صنفیں ہوتی ہیں۔ کبھی وہ قطعہ لکھے گا، کبھی رباعی، کبھی قصیدہ، کبھی نوحہ، کبھی سلام، کبھی غزل، کبھی غزل، کبھی مثلث، کبھی مربع، کبھی مقمص، کبھی مسطر، کبھی آزاد نظم۔ شاعری کی اصناف ہوتی ہے۔ وہ کھیلے گا، وہ الفاظ سے کھیلتا ہوا نظر آئے گا، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی کہ ایک لفظ اسی کو دوسرے معنی میں استعمال کر دے۔ توجہ کیجیے گا، مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک نیا نویلا شاعر شاعری کرتا ہے تو اس کے اندر وہ رنگ نہیں ہوتا، وہ روپ نہیں ہوتا، وہ اثر نہیں ہوتا، وہ الفاظ نہیں ہوتا، وہ زبان نہیں ہوتی، وہ فکر نہیں ہوتی، وہ طائرہ فکر کو اتنی پرواز نہیں دے سکتا جتنا ایک استاد شاعر فکر کو پرواز دے سکتا ہے، تخیلات کی وادیوں میں گھوم سکتا ہے، فکر کر سکتا ہے، الفاظ کا چناؤ کر سکتا ہے، تراکیب کے اشاروں میں کھیلتا ہوا نظر آئے گا، کبھی تشبیہات کا استعمال کرے گا، کبھی مثالوں کو لے کر آئے گا، کبھی کنایوں کو لے کے آئے گا، کبھی قلم کو اٹھائے گا تو دوسرا مصرع تیار ہو جائے گا، قلم کو رکھے گا تو پورا کلام تیار ہو جائے گا۔ غرض یہ کہنے کا مطلب ہے ایک چھوٹا موٹا شاعر اگر شاعری کرے گا اپنے حساب سے کرے گا، ایک بزرگ شاعر شاعری
دکھاتے ہیں کہ مجلسوں میں پیغام بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ مجلس جو پیغام سے خالی ہو وہ مجلس نہیں ہوا کرتی ہے۔ اردو ادب کی آپ اردو ادب کے دامن کو آپ پکڑے رہیے، کیونکہ ہم بہت سے ایسے علاقوں سے جانتے ہیں کہ یا بہت سے ایسے بچے کو جانتے ہیں کہ ان کا باپ بڑا شاعر ہے مگر بچے کو اردو میں اپنا نام نہیں بناتا۔ خوش ہو جائیے کہ آپ کے علاقے میں ہمارے گاؤں میں اردو اتنی معیار پر ہے کہ اب اس کے بعد اس کو بچانا وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں کہتا ایک شاعر، ایک معمولی شاعر، ایک استاد شاعر گفتگو جو وقت ہوتا ہے تو میں اس کو ختم کروں گا، پھر کل میں آگے گفتگو کو بڑھاؤں گا۔ ایک استاد شاعر شاعری کرتا ہے۔ آئیے میں بتاؤں کہ جب علی اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو کیسی تعریف کرتے ہیں؟ اللہ کی تعریف کرنے والے بہت ہے مگر جیسی تعریف علی نے کر دی ویسی تعریف کسی نے نہیں کی۔ خوش ہوئیے کہ آپ کے پاس علی جیسا امام ہے، خوش ہوئیے فرض کیجیے ہاں میں یہاں پہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنے کالر کو اٹھائیے کہ آپ کے پاس علی جیسا امام ہے۔ آپ فخر و ملاحات کیجیے، آپ سربلند ہو جائیے کہ آپ کے پاس علی جیسا امام ہے۔ میں عرض کروں گا اب دیکھیے علی کیسے تعریف کرتے ہیں۔ میں وہی چیز اپنے موضوع سے متصل ہوتے ہوئے کہ دلیل آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ کے اگر آپ حمد کر رہے ہیں یا امام کی تعریف کر رہے ہیں یا آپ کسی چیز کی دلیل دے رہے ہیں تو آپ اپنے حساب سے دے لیجیے۔ اب میں ایک واقعہ پڑھوں، ایک روایت ہے ابو ذر غفاری، ابو ذر غفاری جانتے ہیں ان کے بارے میں رسول نے فرمایا ما اضلت الخضراء ولا قلت الغبراء من رجل اصدق لهجة من ابي ذر۔ رسول کیا فرماتے ہیں کہ ابو ذر سے زیادہ سچا آدمی نہ ہی میں نے سبز و شاداب چمن میں دیکھا نہ بیابان صحرا میں دیکھا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ سورج نے ابو ذر سے زیادہ سچا آدمی نہیں دیکھا ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں روایت جملے ہیں کہ كنت سائرا مع علی علیہ السلام، میں جو ہے وہ رسول علی کے ساتھ کسی سفر پہ تھا، کسی راستے میں جا رہا تھا، میں کسی راستے پہ جا رہا تھا۔ یہ فرماتے ہیں کہ اذ مررنا ببعض نملة كالسيل، جب ہم وہاں سے گزر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ چیونٹی کی بڑی تعداد پھیل رہی ہے۔ ایک چیونٹی کیا چیونٹیوں کا ایک سیلاب ہے، سیلاب ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ قلت، میں نے کہا اللہ اکبر، یہ پروردگار کتنا بڑا ہے، اس کی ذات کتنی بڑی ہے، جل محصیہ، پروردگار کتنا بڑا ہے، اس کی ذات کتنی بابرکت ہے کہ کوئی چیونٹی کی تعداد کو بھی جانتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں، جو اس چیونٹی کی تعداد کو جانتا ہے، رک کے ایک بات کہوں گا، جو اس چیونٹی کی تعداد کو بھی جانتا ہے وہ خدا کتنی بابرکت والا ہے۔ یہ ابو ذر کا جملہ تھا۔ ابو ذر کے بغل میں، ابو ذر کے بازو میں ابو ذر کا امام بیٹھا ہوا تھا، ابو ذر کا امام بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، روایت آگے بڑھتی ہے کہ قال علیہ السلام، علی علیہ السلام نے کہا لا تقل لذلك، اے ابو ذر ایسا مت کہو، یہ بھی کوئی خدا کی تعریف ہوئی ہے، یہ بھی کوئی خدا کی حمد ہوئی ہے، یہ بھی کوئی خدا کی تعریف ہوئی ہے، ولیکن تقل، اگر تعریف کرنا ہے تو ایسے کرو جل بارئہ، وہ خدا کتنی بابرکت والا ہے جس نے چھوٹی سی خلقت میں بھی تمام خلقت کے تمام شاہکار کو جمع کر دیا ہے۔ ابو ذر تعریف کرنا ہے تو خدا کی ایسے تعریف کرو، بڑا تفصیل جملہ ہے۔ ابو ذر تعریف کرنا ہے تو خدا کی ایسے تعریف کرو جل بارئہ،
کہ غلام کے حمد کرنے کی رسائی اور ہے، امام کے حمد کرنے کی رسائی اور ہے۔ امام اگر خدا کی تعریف کرے گا تو پھر حیثیت امام کرے گا۔ میں نے کیا جملہ کہا تھا، ابو ذر سے زیادہ سچا آدمی نہ بیابان صحرا میں ملا، نہ سبز و شاداب چمن میں ملا۔ یعنی اتنا سچا آدمی خدا کی حمد کرے تو بھی علی کے حمد کے برابر نہ ہو سکا۔ اب میں اگر جملہ یہ کہوں اور یہ کہہ دوں اس کو دوسرے تعبیر میں، وہ انسان کہ جس سے زیادہ جھوٹا اس سورت نے نہ دیکھا ہو، وہ اگر کسی کے خطبے کو چرا کے خطبہ پڑھ دے اور وہ یہ سوچے کہ میں علی سے افضل ہو گیا ہوں، میں علی سے برتر ہو گیا ہوں، میں علی سے برتر ہو گیا ہوں، میں علی سے برتر ہو گیا ہوں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ نہیں؟ اس لیے وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دربار دیکھا کہ جس میں خود ساختہ امام بھی بیٹھا ہوا تھا، خدا ساختہ امام بھی تھا۔ جب خود ساختہ امام نے گفتگو کی تو امامت کے چہرے پہ، امامت کی جبین پہ کوئی شکن نہ پڑے، لیکن جب خدا ساختہ امام نے گفتگو کی تو ہم نے دیکھا کہ محل بھی اس کا، دربار بھی اس کا، قصر بھی اس کا، لوگ بھی اس کے، مگر نوبت یہ آ گئی کہ امام کی زبان کو خاموش کرانا ہے تو ضروری ہے کہ اذان دلوا دی جائے۔ ایک سلوات پڑھے پر محمد علیہ محمد۔ چونکہ بات جہاں تک آ رہی ہے، میں آپ یہی کرنا چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، آپ امام کی تعریف کیجئے، اپنے احساس سے تعریف کریں، بڑی گفتگو ہے، ہمارے پتے امام ہے، نہ جانے کے لیے پہلی ہے، اور ذرا سا ان چہروں سے پردوں کو بھی ضرور اٹھائیے کہ جنہیں تاریخ نے ان کے چہرے پہ پردے کو ڈال دیا ہے، کیونکہ اگر آپ پردوں کو نہیں اٹھائیں گے نا تو پھر کوئی پردوں کو اٹھانے والا نہیں ہے۔ یزید کے چہرے پہ اسلام کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ مسلمان کتنے تھے؟ بہت مسلمان تھے، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ یزید کے چہرے سے پردے کو ہٹایا جائے۔ پردہ اگر ہٹانے کے لیے کوئی نکلا ہے تو وہ صرف آپ کا امام ہے، امام حسین علیہ السلام۔ توجہ کیجیے گا، اب یہ اسلام امام جو بنتے ہیں، میں نے بہت کچھ عرض کیا ہے کہ امام جو منصور من اللہ ہوتے ہیں یا یہ ہوتے ہیں۔ امام کا کام ہوتا ہے ہدایت کرنا، دوسروں کی ہدایت کرنا۔ یہاں ابو ذر کی ہدایت کی ہے، کس نے ہدایت کی ہے؟ امام نے۔ ابو ذر دیکھو ہم ایسے ہوتی ہے، ہم یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ یہ بتائیے، جب امام نے ابو ذر سے کہا ہوگا کہ ابو ذر خدا کی حمد ایسے کی جاتی ہے، اب اگلی مرتبہ جب ابو ذر نے حمد خدا کیا ہوگا تو کیا ایسے ہی کیا ہوگا؟ نہیں، ان کی حمد میں معراج اور عروج حاصل ہو گیا ہوگا۔ وہ اپنی، میں نے عرض کیا تھا کہ جب ایک شاعر استاد شاعر ہو جاتا ہے تو اس کی شاعری مختلف ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے غلام جب امام کے پہلو میں بیٹھنے لگ جاتا ہے تو غلام نہیں ہوتا ہے، بلکہ دنیا کے بادشاہوں سے کہیں آگے ہوتا ہے، دنیا کے بادشاہوں سے کہیں زیادہ آگے ہوتا ہے۔ تو امام کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو مسلمان کرنا، ہدایت کرنا۔ اب جو گستاخ امام تھے وہ دوسروں کو مسلمان تو نہیں کر سکے، لیکن وہ جو نئے نئے اسلام لانے والے ہوتے تھے ان کا مذاق بہت اڑاتے تھے۔ توجہ کریں، پوری تعلیم میں پڑھیے گا، وہ ان کا جو مذاق بہت اڑایا کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ کوئی نیا نیا مسلمان آیا ہے، مسلمان ہو گئے ہوتے، اچھا اس کو معلوم ہے کہ مسلمان ہونے کے نقصانات کیا ہیں، جو ہے اس کو معلوم ہے کہ مسلمان ہونے کے نقصانات کیا ہے۔ مسلمان بن جاؤ گے تو غیبت چھوڑنا پڑے گا، چغلی چھوڑنا پڑے گا۔ جب مسلمان بن جاؤ گے تو پھر تمہیں علی کی عزت کرنی پڑے گی۔ بات کر رہا ہوں، علی کی تمہیں عزت کرنی پڑے گی اگر تم مسلمان ہو گئے ہو۔ جنگ خندق کا موقع ہے، میں اسی جگہ پہ رمضان کے اندر کا موقع ہے، وہاں پہ کتنے لوگ پہنچے ہوئے ان کے دل میں امام کی معرفت ہے، وہ جانتے ہیں کہ رسول ہم سے کون سا کام لینا چاہتے ہیں۔ ہم تو خود ہی جا رہی ہے، سب کو بھوک لگی، ظاہر سی بات ہے آپ بھی اگر لوگ چلائیں گے یا پھر آپ کے علاقے میں جو کارخانہ ہے تھوڑی دیر چلائیں گے اور چلانے کے بعد آپ چائے پیتے ہیں، ہے نا، تھوڑا سا کام ہوا آپ نے چائے پیا، تھوڑا سا کام ہوا آپ نے چائے پیا، پوچھا مجھے بھائی چائے کیوں پیتے ہو؟ انرجی آتی ہے، واپس سے جو ہے تو طاقت آتی ہے، اس وجہ سے میں چائے پیتا ہوں، ہے نا۔
اسی طریقے سے اگر آپ 10 عرصہ چلا دیں تو اس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ اب مجھے بھی جو ہے چائے کی ضرورت ہے، ساتھ میں اگر نمکین ہو جائے کیا بات ہے نا. خندق کھودی جا رہی تھی، لوگ جو ہے وہ خرچہ چلا رہے تھے، خندق کھود رہے تھے لوگ. اب کرتے 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 لوگوں کو بھوک لگ گئی، لوگوں کو بھوک لگ گئی. اچھا انہیں بھوک بہت جلدی لگتی تھی، یہ بھی ہے تاریخ میں. یہ بھوکے بہت جلدی ہو جاتے تھے، دوسروں کو بھوکا کر کے سو جاتے تھے، اس کی فکر نہیں کرتے تھے. لیکن خود کا پیٹ جو ہے 1 منٹ کے لیے بھی دوسرے کی برداشت نہ کر لے. توجہ ہے نا. اب بندے کا موقع خرچہ چلا رہے، بھوک لگ گئی، ظاہر سی بات ہے ہم جاتے بھوک لگ گئی. لوگ آئے یا رسول اللہ اب خرچہ تبھی چلے گا، اب خندق تبھی کھودی جائے گی جب کچھ نوارا ملے گا، جب پیٹ میں کچھ جائے گا تب وہ خندق چلے گی. رسول اللہ نے کہا ایسا ہے کہ وقت کم ہے، محاصرہ کر لیا ہے، تم ایسا کرو خندق کھودنے میں تم لوگ مصروف رہو. میں ایسے جملہ کہوں گا کہ یہ دیکھیے یہ ایسے امام ہے کہ یہ نے اسلام کسی کو ایک مسلمان کو بنایا نہیں، ساتھ ساتھ اس کا مذاق بھی اڑاتے تھے. اور معرفت دیکھیے کہاں کہاں ہے. بس میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. عزیزوں تاریخ میں یہ لکھا ہے، کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، رسول نے فرمایا کہ وقت بہت کم ہے، خندق کھود ڈالو، خندق کا کام مکمل کرو. پھر سے لوگ واپس آ گیا، رسول اللہ ہاتھ نہیں چل رہا ہے. یا رسول اللہ یہ ہاتھ چل نہیں رہا ہے، طاقت نہیں ہے. رسول نے پتہ کیا کیا؟ پتھر کو اٹھایا، اپنے پیٹ پہ باندھ لیا، اپنے پیٹ پہ باندھ لیا، اور باندھنے کے بعد خود کھودنے میں لگ گئے. اب جب صحابیوں نے اور مسلمانوں نے دیکھا کہ میرا رسول پیٹ پہ پتھر باندھ کے کام کر رہا ہے تو ہم کیسے رہیں، ہم کیوں اپنا کام کریں؟ وہ بھی جو ہے مجبوراً کام کرنے لگے. اب اسی دوران کچھ کو شوقی سی، کچھ کو میں یہ کہوں کہ سلمان کو کسی نے سوچا کہ بس اچھا ہے کام بھی کرتے رہے اور کسی کو چھیڑتے بھی رہے. شاید اسے نہیں معلوم چھیڑا اسے جاتا ہے کہ جو ہلکا ہو، جو کم ہو، کمال ہو، اسے نہ چھیڑے. جو غلامی علی ہے، جو علی کا غلام ہوتا ہے، مطلب یہ ہے اسے نہ چھیڑو. آج کی تاریخ میں بھی ان عزاداروں کو نہ چھیڑو، ان لوگوں کو نہ چھیڑو، کیونکہ ان کے دل میں ایمان کی معرفت اتنی ہے کہ جتنی یہ غلام کے اندر ہونی چاہیے، جتنی یہ عزادار کے اندر ہونی چاہیے. وہ آنے کے بعد کہنے لگے، میں کے سامنے سامنے کی مثال لے کے سمجھاتا ہوں. سامنے کی بات ہے بالکل. آپ بھی سوچیں گے کہ تھوڑا سا کام بھی کرتے رہے اور ٹائم پاس بھی ہوتے رہے تو کسی کو کچھ نہ کچھ چھیڑتے رہے. یہ بھی ہوتا ہے نا، اس زمانے میں بھی وہ ویسے ہی کرتے تھے. آئے سلمان فارسی کے بعد، سلمان فارسی ایک کام کرو، ذرا تم اپنے ابا کا نام بتاؤ، تم اپنے ابا کا نام بتاؤ. پتہ ہے سوال کیوں کیا گیا؟ کیونکہ سلمان مسلمان ہوئے تھے، ان کے باپ جو ہے وہ کافر تھے. ایک چھیڑنے کے لیے، شوقی نہیں بلکہ چھیڑنے کے لیے حسد میں کہا کہ سلمان اپنے باپ کا نام بتاؤ. سلمان خاموش ہیں، کام کر رہے ہیں. پھر سے دوسری مرتبہ سلمان ذرا اپنے باپ کا نام بتانا، اپنے باپ کا نام بتانا. پھر وہ بھی جو ہے وہ خاموش. تیسری مرتبہ پھر کہا سلمان بتاتے کیوں نہیں تمہارا باپ کون تھا، بتاتے کیوں نہیں تمہارا باپ کون تھا. سلمان نے وہیں پہ دار کمان کو چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد رسول کے پاس رہ گیا. رسول اللہ ان لوگوں نے مجھ سے سوال کر کے پریشان کر دیا. بار بار پوچھ رہے کہ سلمان اپنے باپ کا نام بتاؤ، سلمان اپنے باپ کا نام بتاؤ، سلمان اپنے باپ کا نام بتاؤ. رسول اللہ کہتے کہ بتاتے کیوں نہیں ہو؟ تاکہ انہیں معلوم ہے یہ بڑے کمینے ہیں، یہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ ہمارا باپ کافر تھا، انہیں معلوم ہے کہ ہمارا باپ کافر تھا. یہ جاننا چاہ رہے، سننا چاہ رہے کہ اپنے باپ کا نام اپنے باپ کا نام بتائے. رسول اللہ نے کہا سلمان کیوں نہیں کہتے تھے انا ابن الاسلام، انا ابن الاسلام، انا ابن الاسلام. سلمان اب جب یہ سوال ہے تمہارے باپ کا نام کیا ہے تو کہہ دینا میرا باپ کا نام اسلام ہے، اسلام ہے، اسلام ہے. یہ سلمان کرے محمد علیہ محمد. اگر تم نکل آئیے اب بس بات کو یوں ختم کرتا ہوں. جب کہا کہ واپس آئے تمہارے باپ کا نام کیا ہے تو کہنے لگے کہ میرے باپ کا نام اسلام ہے، اسلام ہے، اسلام ہے، یعنی میں اسلام کا بیٹا ہوں. میں سلمان فارسی سے پوچھوں گا سلمان فارسی آپ نے کتنا وقت لگایا نبی کی خدمت میں؟
آپ نبی کی خدمت میں کتنی دیر رہے؟ 350 سال تاریخ بتاتی ہے کہ ایک عمر تھی، لیکن بہت آخر میں آگے مسلمان ہوئے. اے سلمان، کتنی مدت سے آپ رسول کی خدمت کر رہے ہیں؟ یا جملے کو بدلو، اے سلمان آپ کتنی مدت سے رسول کی حفاظت کر رہے ہیں؟ کتنی مدت سے آپ رسول کی حفاظت کر رہے ہیں؟ سلمان بتائے بہت کم وقت ہو گیا. میں تو مسلمانوں سے یہ بھی کہہ دو، جب تم نے اتنی تھوڑی سی مدت رسول کی حفاظت کی تو تمہارا باپ اسلام ہو گیا، تمہارا باپ اسلام ہو گیا، تم ایسے مسلمان ہو گئے. اب یہ بتاؤ یہ ابو طالب کو کیسے کافر کرتے ہیں جس نے رسول نے پالا، رسول کی حفاظت کی ہے؟ ایک سلمان کو محمد وجہ یہ ہے جو معرفت کی کمی ہے، معرفت کی کمی ہے. میں بات اسی کو آگے کرنے والا تھا لیکن چونکہ وقت تمام ہو گیا. یہ چیز گفتگو بڑی زبردست ہے. امام کو بھی آخری وقت کے امام کو بھی ایسے شیعوں کی ضرورت ہے کہ جن کے دل میں معرفت امام ہو، جس کے دل میں معرفت امام ہو. عزیزوں، میں نے عرض کیا تھا کہ ایک شاعر، ایک معمولی شاعر، دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، ماننا پڑتا ہے، مگر امامت ایک ایسی بحث ہے جس میں آپ کو دلیل کی ضرورت پڑتی ہے. نماز میں دلیل کی ضرورت کیوں نہیں پڑتی؟ کیونکہ فقیہ ہیں، مجتہد حضرات ہیں، ان کی بات جو ہے آپ کے لیے حجت ہو سکتی ہے. بس آپ کا سلیکشن یہ کرنا ہے کہ آپ کسے جو ہے وہ مجتہد مانتے ہیں، کسے فقیہ مانتے ہیں، کسے مانتے ہیں. کیونکہ آپ اگر اپنے حساب سے مسئلے نکالیں گے، میں کیا بتاؤں، بہت سی باتیں کہہ نہیں سکتا، اپنے حساب سے مسئلے نکالیں گے بہت سی کمیاں ہوں گی، بہت سی غلطیاں ہوں گی، بہت سی کوتاہیاں ہوں گی، بہت سی چیزیں ہوں گی. میرا بات چھوڑتے ہوئے، لیکن جب ایک فقیہ بات کرے گا تو اس کی دنیا کی نظر ہوگی. 11 امام فرماتے ہیں کہ جس کی حدیث کا جو ترجمہ یہ ہے کہ تم فقیہوں میں سے ایسے لوگ جو صانعاً لنفس، جو اپنے نفس کی حفاظت کرتے ہوں، حافظاً لدین، اور اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوں، ومخالفاً علی الہوا، اور جو اپنے خواہشات نفسانی کی مخالفت کرتے ہوں، ومطیعاً لامر مولا، اور اپنے مولا اور رسول کے فرمانبردار، اپنے امام کے فرمانبردار. فللعوام ان یقلدوہ، عوام کو چاہیے کہ ان کی تقلید کرے، امام کو چاہیے کہ ان کی تقلید کرے، کیونکہ یہ جتنی معرفت امام کی ان فقیہ کے دلوں میں ہے اتنی کسی کے بھی دلوں میں نہیں ہے. اب میں جملہ کہہ دوں آپ کے تناظر میں، یہ فقیہ مرد مجاہد جس کے دل میں امام کی معرفت ہے، امام کی معرفت پھول کے بھری ہوئی ہے، وہ اگر امام کی تعریف کرے تو اپنے حساب سے تعریف کرے گا. وہ فقط منبر پہ امام کو مقصد نہیں بیان کرے گا، بلکہ میدان میں میزائلوں کو بھیج کے امام کا مقصد بیان کرے گا. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہوا؟ وہ ہمارا ایک ریلیجس لیڈر ہے، مذہبی رہنما ہے، وہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے. مگر کیا بتاؤ کہ ہمارے ہندوستان جیسے ملک میں کہ جو گاندھی کے اصولوں پہ چلتا ہو اس کی تصویروں کو ہٹایا جانے لگا، اس کی جیسے آزاداری اور جیسے امام کی محبت کو کوشش کیا گیا کہ ان کے پاس سے آزاداری کو ہٹا دیا جائے، محبت سے ہٹا دیا. میں یہ کہوں گا کہ تم انہیں دیواروں سے ہٹا سکتے ہو مگر لوگوں کے دلوں سے نہیں ہٹا سکتے. جو ان کی تصویریں، جو ان کی یادیں ان کے دل میں چسپاں ہے اسے تم نہیں نکال سکتے. یہ فقیہ کا مرتبہ ہے، یہ فقیہ کی عظمت ہے. آئیے میں آپ کو ایک ایسے فقیہ کی طرف لے جاؤں کہ جسے علی کی بیٹی نے سلام کیا ہو. حبیب ابن مظاہر معرفت کا مرقع ہے، پیکر معرفت ہے، مجسمہ معرفت ہے. جتنا حبیب کے اندر امام کی معرفت ہے اتنی کسی کے پاس بھی امام کی معرفت نہیں رہی ہے. انصاروں میں کئی طرح کی تاریخ ملتی ہے کہ حبیب کو 2 بار زندگی ملی. ایک بار زندگی ملی تھی، امام حسین کا انتظار کر رہے تھے، گر گئے چھت سے، شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، پھر امام نے انہیں زندہ کیا. یہ معتبر روایتوں میں پھر کربلا کے میدان میں آئے. حبیب کون ہے معلوم ہے؟
حبیب وہ ہیں کہ جن کے بارے میں امام حسین نے فرمایا کہ حبیب وہ ہے کہ جو ایک رات میں پوری قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، پورے قرآن کو ختم کر لیا کرتے تھے۔ یہ بھی کہا امام حسین علیہ السلام نے، حبیب تم بڑے فاضل ہو، تم بڑے فاضل ہو، حبیب بہت عالم تھے۔ ہم مسائل سنتے ہیں کہ مذاہب کہ ہم سوچتے ہیں کہ کوئی معمولی صحابی ہوں گے، نہیں، حبیب جیسا صحابی کربلا کے میدان میں نہیں ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گا، حبیب جیسا صحابی نہیں ہے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین نے جو خط لکھا ہے وہ کیا لکھا ہے خط میں؟ من الحسین ابن علی ابن ابی طالب، کئی طرح کی روایتیں ہیں، من الرجل الغریب بھی آیا ہے، یہ بھی آیا ہے، من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الى الرجل الفقیہ حبیب ابن مطاہر، یعنی کہ ایک حسین کا خط حبیب ابن مطاہر کے جانب۔ پتہ ہے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ غالباً 7 محرم کی تاریخ کا، اس میں بھی روایتیں مختلف ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ 2 محرم کو حبیب کربلا میں آ گئے تھے، کچھ یہ کہتے ہیں کہ 7 کو آئے۔ آج 4 محرم ہے، 4 محرم کے ذہن میں یہ بھی رکھیے گا کہ آج ہی کے دن پانی بند کر دیا گیا تھا، اب خیمے میں کوئی پانی نہ لے جائے۔ میں جملہ کہوں گا، 7 محرم کو آج کی تاریخ اصحاب سے منسوخ کی جاتی ہے، جو ہے کہ نسیم کے مسائل بیان ہوئے، دل چاہتا ہے کہ حبیب کے مسائل بیان کرو۔ اور آپ دیکھیے کہ حبیب ابن مطاہر کون ہے۔ اگر ہم تاریخ میں یہ ملتا ہے 7 محرم جب آ گئے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہا، بھیا حسین یزید کے تو لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، کیا ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جو علی کی بیٹی ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس سے امامت مشورہ دیتی ہے۔ بھیا حسین کیا ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے؟ کوئی مددگار نہیں ہے، یزید کے تو بڑے لوگ آ رہے ہیں، شبر کا لشکر آ رہا ہے، شام سے آ رہا ہے، کوفہ سے آ رہا ہے، کیا ہمارا کوئی نہیں ہے، کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے، میں نے خط لکھا ہے، میں نے خط لکھا ہے۔ پوچھا جناب زینب سلام اللہ علیہ، بھیا آپ نے خط کس کو لکھا ہے؟ کہ میں نے اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مطاہر کو خط لکھا ہے۔ اگر ہم تاریخ کے جملے جیسے ہی حبیب ابن مطاہر کا نام سنا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بہت خوش ہوئی، بہت خوش ہوئی، بہت خوش ہوئی۔ اب یہ جب یہ خط چلا ہے، حبیب ابن مطاہر جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے سے بدقل بات کیا۔ حبیب نے پوچھا کون ہے؟ پوچھا کون ہے؟ تو آواز آئی، میں حسین کا حافظ ہوں۔ اگر ہم آپ کے بھی دوست رہے ہوں گے، بڑے اچھے اچھے دوست ہوں گے، کسی نہ کسی موقع پہ بچھڑ جاتے ہیں، ایک معمولی دوست ہوتا ہے، لیکن جب وہ کئی دن کے بعد ملاقات ہو جائے اس سے تو آپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ اس بچپن کی بات کرتے ہیں، حبیب ابن مطاہر بچپن کے دوست تھے امام حسین علیہ السلام کے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کا نام سنا فوراً بچپنا یاد آیا، دوڑتے ہوئے دروازے پہ جاتے ہیں، جانے کے بعد فوراً دروازے کھولتے ہیں، کہتے ہیں تم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے حسین کا حافظ کیا کہ یہ خط میں لے کے آیا ہوں، حسین نے آپ کے اوپر لکھا ہے۔ اللہ توجہ کیجیے گا، حسین علیہ السلام نے آپ کو خط لکھا ہے۔ حبیب ابن مطاہر نے اس خط کو لفافے سے نکالا اور نکالنے کے بعد اس خط کو جب کھولا تو دیکھا کہ ہاں جو لکھاوٹ ہے وہ میرے حسین کی لکھاوٹ ہے۔ فوراً اس تحریر کو اپنے ماتھے پہ لگایا اور اسے بوسہ دیا۔ حبیب ابن مطاہر نے اس خط کو پڑھا، پڑھنے کے بعد واپس گھر میں آئے اور گھر میں آنے کے بعد سب کو جھکا دیتے ہیں، زوجہ پوچھنے لگتی ہے حبیب کیا ہوا؟ امام حسین علیہ السلام نے خط لکھ کر مجھے بلایا ہے۔ ایک مرتبہ زوجہ نے کہا حبیب سوچو مت چلے جاؤ، میں خاک کھا کے زندہ رہ لوں گی، لیکن تمہیں حسین کی نصرت کرنے کے لیے جانا ہوگا۔ حبیب کی زوجہ نے یہ جملہ کہا، میں خاک کھا کے تاریخی جملہ میں خاک کھا کے زندہ رہ لوں گی، تمہیں نصرت کے لیے جانا ہوگا۔ حبیب ابن مطاہر تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ مہارت اوپر پراشور ماحول تھا۔ حبیب کسی چیز کو خریدنے کے لیے بازار میں جاتے ہیں کہ خریدنے کے بہانے سے میں حسین کی نصرت کے لیے چلا جاؤں گا۔ اگر اس کے دل میں امام کی معرفت ہوتی ہے نا، وہ پرورشیں نہیں دیتا ہے، وہ نکل پڑتا ہے حسین کی نصرت کرنے کے لیے۔
اب جب امام حسین علیہ السلام کا دو طبیب نے بتایا کرتا ہے کہ ایک بار جاتا ہے کیا دیکھتے ہیں کہ مسلم اتنے اور ہوئے ہیں حبیب نے بتایا سلام کیا مسلم تم پہ میرا سلام جواب دیا حبیب تم پہ میرا سلام ایک مرتبہ حبیب نے پوچھا مسلم کیا لے رہے ہو کہا میں حجاب لے رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ایسی داڑھی کو حجاب کروں ایک مرتبہ حبیب نے کہا مسلم یہ خط دیکھ رہے ہو حبیب یہ مسلم یہ خط دیکھ رہے ہو ہاں یہ حسین نے فرمایا حسین کی داڑھی خوب ہونے والی ہے تم اپنی داڑھی میں کرنا چاہتے ہو تم حجاب کرنا چاہتے ہو مسلم نے کہا کہ میں بھی چلوں گا اب یہ طے ہوا کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ چلا جائے حبیب نے بتایا تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ حبیب نے بتایا کہ اس کے قریب ہوئے تو حبیب نے مظاہر نے دیکھا کہ جو ان کا رواج ہے جو ان کا رواج ہے وہ اپنی ٹاپوں کو زمین سے بڑی تیز پکڑ رہا ہے کبھی اٹھا رہا ہے کبھی پکڑ رہا ہے کبھی اٹھا رہا ہے حبیب نے کہا میں نے جتنا سنا روایت میں لکھتا ہے کہ دیکھا گیا جب وہ اپنے ٹاپوں کو زمین میں اٹھاتا ہے غلام تم پہ سوار اگر ایمان کی معرفت ہوتی ہے نا غلام اس مقام پہ ہو جاتا ہے اب جب حبیب نے سنا کہ غلام ایسا کہہ رہا ہے داڑھی کے جملے سے حبیب نے اپنے سروں کے ہاتھ کو لیا موڑا سننا غریب ہو گیا ہے کہ یہ غلام کی تم پہ کیا نشان کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ختم کر رہا ہوں شاید کو لیکن جی چاہتا ہے کہ حبیب نے مذاہب کے مسائل تھوڑا سا زیادہ پڑھو کیونکہ تاریخ میں روایت کے جملے کافی یہ بیان کرتا ہے میں نے پورے بات ہے کربلا میں کبھی بھی حسین علیہ السلام کے چہرے پہ صورت پہ شکن نہیں دیکھا صرف دو ایسا موقع تھا جیسا لگ رہا تھا کہ حسین ٹوٹ گئے ایسا لگ رہا تھا کہ حسین ٹوٹ گئے ہیں ایسا تاریخ جملے کی جیسے معلوم ہے نماز کا بچہ ختم معلوم حسین علیہ السلام کے چہرہ کے حساس میں 50 ہوتا جاتا تھا بڑا نورانی ہوتا جاتا تھا مگر دو موقع ایسا ہے کہ جہاں حسین ٹوٹ گئے روایت کے جملے ایک موقع یہ ہے کہ حبیب نے بتایا حسین پہنچے تو تاریخ میں لکھا اپنے بھائی سے پوچھا گیا دوسرا موقع کیا ہے کہا ایک موقع حبیب نے دوسرا موقع ان کا بھائی اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ حبیب نے بتایا کہ اہمیت کیا ہے فضیلت کیا ہے تاکہ حبیب نے بتایا کہ میدان کربلا میں آ جاتے ہیں جب میدان کربلا میں آتے ہیں ایک آواز بلند ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک مطلب السلام حملہ کر دیا ہے جو سربراہ تقریر والا ہے ایک مطلب نے کہا نہیں حسین کا بچپن کا تاریخ میں پتہ کیا لکھا ہے تاریخ میں لکھا جیسے ہی پزا لکھا حسین کے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر آیا جناب زینب نے پگڑے پتلی کا بزا حبیب کو میرا سلام کہہ دینا حبیب کو میرا سلام کہہ دینا یہ معمولی سلام نہیں ہے زینب کو بڑی عزت کی حبیب آ گیا حسین کے تلے سے وہ برکت ملے گی حسین بہت پرسکون ہوئے اب یہ پزا آئی تو آنے کے بعد کہ حبیب تمہارے نصیب پہ سلام ہو حبیب تمہارے قسمت پہ سلام ہو حبیب نے کہا کیا ہوا کیا تمہیں علی کی بیٹی سلام کر رہی ہے حبیب نے ہاتھ کو سر پہ رکھا بچنے کے بعد کہ شہزادی اس آقا کو سلام کر رہی ہے یعنی تمہاروں کا یہ عالم ہے اتنے مسلمان تھے جس کے دل میں ایمان کی معرفت ہوتی ہے اس میں عقل نہیں آتی وہ سمجھنے سکھاتے ہیں کہ غلام کو سلام اور میں مسائل کو ختم کر رہا ہوں کہ ایک روایت جو مجھے پڑھنا بہت ضروری ہے ایک روایت جو ملی ہے جب حبیب شہید کر دیے گئے جب حبیب شہید کر دیے گئے تو 12 محرم کی تاریخ آئی بھی لگی ہے سارے سروں کو نیزے کے رکھ کر لوگ کھڑا رہے تھے
अंदर रहकर हबीब पे रोइए, हबीब पे आंसू बहाइए, हबीब पे अश्क बहाइए। हबीब वो है कि जिसके लिए हुसैन ने खत लिखा है। तारीख में बताया कि 12 मुहर्रम की तारीख है और ये सर जो चल रहा है, हबीब का सर भी मौके मैदा पे रखा गया है। अभी अब उसमें ये हो रहा है कि जिसने मैदा लिया उसके हबीब का सर है, उसमें झगड़ा शुरू हो गया कि मैं हबीब के सर को लेके जाऊंगा, मैं हबीब के सर को लेके जाऊंगा। वजह क्या है कि हबीब के सर की कीमत चाहिए। इब्ने ज़ियाद से हबीब के सर की कीमत चाहिए, कीमत चाहिए। एक शख्स के पास जब हबीब का सर आया, अपने नेज़े पे सर था, तो जाहिर सर को नेज़े पे रखे हुआ था। वो ये कहता है कि मैं ये देख रहा था कि एक बच्चा मुसलसल सर के पास आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। बड़ी उम्मीदों के साथ उस सर को देखता है। देखने के बाद अश्क बहाता है, गिरिया करता है। फिर उस शख्स को चेहरे को देखता, देखने के बाद कहता है, शख्स क्या थोड़ी देर के लिए मुझे ये सर मिल सकता है? क्या मुझे ये थोड़ी देर के लिए ये सर मिल सकता है? मैंने कहा, तू कौन है? मुझे नहीं मालूम। बड़ी देर में तो मेरे आगे बच्चे ने कहा, तू जिसका सर लेके जा रहा है मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए सर चाहिए। अल्लाह तारीख ने लिखा है तो जालिम ने हबीब को बेटे को नहीं दिया। तारीख ये बताता है कि ये जो बच्चा था ना वो तक नहीं पहुंचा, तालीम भी नहीं हुआ, छोटा सा बच्चा था, सर नहीं दिया गया। इकरार करते हैं हबीब के बात से नहीं सर नहीं मिल सकता। अब उसके सर को नहीं दिया गया। बच्चे ने कहा देखो सर मैं चाहता हूँ उसके सर मुझे मेरे बाप से सर। फिर बच्चे ने कहा कि तुम्हें मालूम है तुम ये किसका सर लेके जा रहे हो? ये मेरा बाप तो है लेकिन ये बहुत तुमने जिसका सर नहीं दिया सर को। अगर नहीं दिया सर को, नहीं दिया सर को। पता है बच्चे ने जब ये सर नहीं मिला तो बच्चे ने पता है अपने दिल में ठान लिया, ये शख्स है कि जिसने मुझे सर नहीं दिया है तो मेरे बाप का कातिल है, मैं इसका बदला जरूर लूंगा, मैं इसको जरूर कत्ल करूंगा। पता चला जब किसी बच्चे को उसके बाप का सर न मिले तो क्या वो जिंदान में सर कतरा के मर जाए? आप समझ रहे हैं? किसी बच्चे को, किसी बच्ची को सर न मिले तो वो क्या अपने सरों को जिंदान के दरवाजे में न पटक दे तो सरों में खून निकल जाए? सकीना को सर नहीं मिलेगा, बच्चे को सर नहीं मिला। बच्चे को सर नहीं मिला, बच्चे उसने ध्यान लिया कि अब मैं इससे बदला ले लूंगा, अपने बाप के खून का बदला ले। जवानी को पहुंचा, उसने फिर जंग सीखी, तलवारबाजी सीखी उसने। मैं अपने बाप के कत्ल का बदला लूंगा। जवानी के बाद एक मसले पे आया। अब इस मसले पे आया कि अब कोई ताकत हो गया जो तलवार चला सकता है। लिखा है कि खैमे में, किसी खैमे में वो जालिम बैठा हुआ था। वो बेटा हबीब का आगे बढ़ता है, बढ़ने के बाद उसे कत्ल कर देता है, खत्म कर देता है, क्योंकि बाप को मारा गया है ना। बेटे के दिल को तब तक चढ़ाया नहीं आ सकता है जब तक वो बाप के कातिल को मार ले। तुम्हारे तुम्हारे बाप के कातिल के, तुम्हारे बाप के सामने तुम्हारे बाप के कातिल घूमते रहे मगर तू सब्र करता रहा, तुमने कुछ न किया। यही वजह है जब आखिरी वक्त आया, जब देखा बैल का लाशा और सहरा पे हुसैन का लाशा के चला की जमीन पे बेगुनाह का पल पड़ा है। एक मतलब ज़ैनब ने कहा सज्जाद, अरे तुम्हारे चेहरे को क्या हो रहा है? सज्जाद ने गिरना कहा, वो भी अम्मा मैं जवान हूँ, मैं जवान हूँ, मेरे बाप का लाशा जमीन पे पड़ा हुआ है, मुझ में इतनी कुव्वत नहीं है कि मैं अपने बाप को कफन दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद व अंतल मुहम्मद बिहक़्क़ि अली व अंतल आला बिहक़्क़ि ख़ातिम समावाति वल अर्ज़
بحق الحسن وأنت المحسن لا كل شيء وأنت قديم الإحسان بارے اللہ کے محمد کے واسطے ہماری اس عبادت کو قبول کر بارے اللہ پریشان کی پریشان کو روا بارے اللہ جہاں جہاں بھی انسان ہے ان کی جان مال عزت آپ کی حفاظت کرنا بارے اللہ والے محمد کے واسطے اور احترام بارے اللہ کا سایہ بارے اللہ جن کو پکی میاں شان بارے اللہ کی حفاظت کرنا بارے اللہ کربلا کی حفاظت کرنا بارے اللہ ایران کی حفاظت کرنا امام